السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ بادل بھی سایہ فگن رہتا ہے، آپ چلتے بادل بھی چلتا ہے، آپ رکتے ہیں بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بکریوں کو چرانے بھیجتی تھیں تو ساتھ شیما کو بھی بھیجتی تھی۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے شیما نے کافی دیر کر دی تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، شیما آج تم نے بہت دیر کر دی، اب تک بکریاں چرانے نہیں گئی تم۔ امی میں آج بکریاں چرانے نہیں جانا، میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھاگ بھاگ کر میں تھک جاتی ہوں، مجھ اکیلی سے یہ نہیں ہوتا، اب آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجا کریں۔ شیما نے عرض کیا، بیٹی گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں جس کو آپ کے ساتھ بھیج سکوں، اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، لیکن شیما مان نہیں رہی تھی کہ وہ اکیلی اب کسی صورت نہیں جائے گی۔ آخر اس نے کہا، امی جان میں ایک شرط پہ جاؤں گی، اگر آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں تو میں بکریاں چرانے چلی جاؤں گی، ورنہ کسی صورت میں مجھے نہیں جانا۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، بیٹی تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت چھوٹا ہے، ایک بکریوں کو سنبھالنا، دوسرا ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنا بہت کٹھن کام ہے میری بچی۔ امی میں اکیلی جاؤں گی تو بکریاں بالکل نہیں سنبھال پاؤں گی، اور اگر میرا چھوٹا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں گے تو بکریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ماں نے پوچھا، اے شیما یہ تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شیما نے کہا، امی جان ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر گھاس کھانے لگی، پھر جس جگہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی میرے گود میں تھے، تو تمام بکریاں وہاں جمع ہو گئیں اور تمام بکریاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ وہی شیما ایک جنگ میں مسلمانوں کی قیدی بن گئیں۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئیں۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان لانا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دیتی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں دلچسپی لیا کرتی۔ چنانچہ الاصابہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بہلاتے ہوئے یہ لوری دیا کرتی تھی، یا ربنا انقلنا محمدا حتی اراہ یافعا ومرادا۔ اصابہ فی تمیز الصحابہ جیم 8 صاد 206۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدین کو ذلیل و رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت دینا۔ چاند سے بھی بڑھ کر حسن
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوری دیتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا: محمدن خیر البشری ممن مضا ومن غبری۔ حج و عمرہ کرنے والوں میں سے جو گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ خوبصورت اور روشن چہرے والے تمام مردوں اور عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، بلکہ آپ کا حسن و جمال تو چاند سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے میرے رب، مجھے حوادث زمانہ سے بچا اور مجھ پر ان کے نشانات کو واضح فرما دے۔ ہدا والرشاد جیم 1 صاد 381۔ بادل سایہ فگن رہتا، بچپن میں ایک دن نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ گھر سے باہر تشریف لے گئی۔ گرمی بہت تھی۔ حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں: ھذا اخی لی لم تلد امی ولیس من نسل ابی و عمی۔ یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو ان کی بہترین پرورش فرما۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اس گرمی میں لیے کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اے ماں، ان کو گرمی نہیں پہنچ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو بادل بھی چل پڑتا ہے، جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ سیرت حلبیہ جیم 1 صاد 150، مخلصاً سبل الہدا والرشاد جیم 1 صاد 381۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔